زمانہ قدیم کی بات ہے، بلند و بالا پہاڑوں کے سائے میں ایک ایسی ریاست آباد تھی جس کی سرزمین زرخیز دریاؤں کا پانی شفاف اور ہواؤں میں خوشبو رچی بسی تھی۔ اس ریاست پر ایک جوان اور طاقتور بادشاہ حکمران تھا۔ بظاہر وہ بہادر، دلیر اور زور آور دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک ایسا زہر بھرا ہوا تھا جس نے رایا کو خوف اور خاموشی میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ بادشاہ جوان تھا مگر ضدی اور نہ سمجھ۔ اس کے دل میں بڑوں اور بوڑھوں کے لیے ایسی نفرت تھی کہ جس کے سر پر سفید بال جھلکتے وہ اس کی آنکھوں کو کانٹے کی طرح کھٹکتا۔ بادشاہ کے حکم پر ایسے ہر شخص کو قتل کر دیا جاتا۔ لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر رہتے، بالوں کو رنگنے یا اپنی عمر چھپانے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے تاکہ کسی طرح بادشاہ کی نظر سے بچ جائے۔ ریاست کے کوچوں بازار میں ایک خاموشی طاری رہتی، کوئی بڑھاپے کا ذکر نہ کرتا۔ لوگ دل ہی دل میں رائے کرتے کہ بادشاہ کی نظر ان پر نہ پڑے۔ جوان رایا اپنے ماں باپ اور بزرگوں کو چھپانے پر مجبور تھی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور ریاست ایک عجیب و غریب کیفیت میں ڈوبتی گئی۔ بادشاہ کا ایک خاص وزیر تھا جو برسوں سے اس کے ساتھ تھا۔ وہ نہایت وفادار، تجربہ کار اور دانا شخص تھا، مگر عمر کے آثار اس پر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو بار بار رنگتا تاکہ بادشاہ کو اس کا بڑھاپا نظر نہ آئے، لیکن ایک دن حقیقت آشکار ہو گئی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا وزیر اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ بادشاہ کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے اعلان کیا کہ وزیر کو ختم کر دیا جائے، لیکن چونکہ وزیر نے برسوں ریاست کی خدمت کی تھی، اس لیے بادشاہ نے کہا کہ اسے سب کے سامنے نہیں مارا جائے گا، بلکہ دور شہر میں لے جا کر اس کا خاتمہ کیا جائے۔ جلاد اور چند مشیر وزیر کو لے گئے۔ جب صحرا میں قبر نما گڑھا کھودا گیا، وزیر کو مارنے کا حکم ہونے ہی والا تھا۔ وزیر نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مجھے مار سکتے ہو، مجھے کوئی غم نہیں، لیکن یاد رکھنا آج میں بوڑھا ہوں، کل تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ آج میرا انجام ہے، کل تمہارا ہوگا۔ یہ الفاظ سب کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ انہوں نے وزیر کو مارنے کی بجائے خفیہ طور پر گھر میں قید کر دیا اور بادشاہ سے جھوٹ کہہ دیا کہ وزیر قتل کر دیا گیا ہے۔ یوں وزیر کی جان بچ گئی اور خفیہ طور پر زندہ رہا۔ کچھ عرصہ یوں گزرا۔ ایک دن پہاڑ کے بیچ ایک عجیب منظر نمودار ہوا۔ ایک دریا کے پانی میں ایک چمکتا ہوا موتی دکھائی دیتا جو روشنی بکھیر رہا تھا۔ بادشاہ نے فوراً کہا، یہ موتی ہر حال میں مجھے چاہیے، چاہے پوری سلطنت برباد ہو جائے۔ غوطہ خور دن رات محنت کرتے رہے مگر موتی ہاتھ نہ آیا۔ سب تھک ہار گئے، لیکن بادشاہ بزدل رہا۔ آخرکار وزیر کے بیٹے نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ موتی دریا میں نہیں بلکہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ اس کی روشنی پانی میں پڑ کر ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ سب نے دیکھا تو بات درست نکلی، موتی پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ یوں بادشاہ کی عزت بچ گئی، مگر اس کے دل میں شک بیٹھ گیا کہ وزیر کا بیٹا اتنا عقل مند نہیں ہو سکتا، ضرور پس پردہ کوئی اور ہے۔ بادشاہ نے ایک نیا امتحان مقرر کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ ریاست کے لوگ ایسی ٹوپی بنائے جو آگ اور پانی دونوں سے بنی ہو، نہ آگ میں جلے اور نہ پانی میں بہے۔ یہ سن کر پوری ریاست پریشان ہو گئی، کوئی حل نظر نہ آتا۔ وزیر کا بیٹا دوبارہ اپنے باپ کے پاس گیا۔ بوڑھا وزیر مسکرا کر بولا، بیٹا، بادشاہ کو ایک نظر نہ آنے والا تاج پہنانا، کہہ دینا یہ تاج صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو حلالی اور پاک دامن ہے۔ یوں ہی ہوا، تاج نظر نہ آتا مگر سب ڈر کے مارے تعریفیں کرنے لگے۔ بادشاہ بھی خوشی خوشی خاموش رہا، لیکن جب گھر جا کر بیوی نے کہا کہ سر پر کچھ بھی نہیں، بادشاہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ آخرکار بادشاہ نے وزیر کے بیٹے کو بلا کر حقیقت پوچھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سب میرے والد سابق وزیر کی دانائی اور تجربے کی بدولت ممکن ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا، تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ وزیر نے ادب سے جواب دیا، میں نے یہ سب آپ کی بھلائی کے لیے کیا۔ اگر بوڑھوں کو مارنے کا قانون قائم رہا تو ایک دن آپ بھی بوڑھے ہو کر مارے جائیں گے۔ دانائی اور تجربے کے بغیر ریاست کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے اعلان کیا، آج سے ریاست میں کوئی بوڑھا چھپ کر نہیں رہے گا، سب اپنی عزت کے ساتھ ہمارے درمیان رہیں گے۔ یوں بزرگ واپس آئے، جوان اور بوڑھے مل کر فیصلے کرنے لگے۔ ریاست ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ صرف طاقت اور جوانی کافی نہیں، اصل دولت دانائی اور تجربہ ہے۔
بزرگوں کا تجربہ وہ خزانہ ہے جو کتابوں سے نہیں ملتا بلکہ وقت کی کٹھن سفر سے حاصل ہوتا ہے۔ جو قوم اپنے بزرگوں کی عزت کرتی ہے وہ ترقی کی منازل طے کرتی ہے، اور جو قوم اپنے بڑوں کو فراموش کر دیتی ہے وہ بربادی کے اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔